IMF کا پاکستان سے ٹیکس نیٹ بجلی گیس پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ۔ IMF نے بجلی گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ سماجی تحفظ اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھانے کی بھی ہدایت کر دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اصلاحات جاری رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پاکستان کے لیے $1.4 ارب کی موسمیاتی تبدیلی فیسلٹی RSF کے تحت $22 کروڑ منظور کیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ IMF نے پاکستان کے لیے $1.32 ارب کی منظوری دی۔ IMF نے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ مشرق وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے۔ پاکستان کو کاروباری وسعت کے لیے مسابقت کو مقابلے کو فروغ دینا ہوگا۔ مسابقت سے پیداواری شعبہ ترقی کرے گا۔ IMF کے مطابق معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل مدت معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح رواں مالی سال 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دونوں ممالک ثالثوں کے ذریعے ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہی ہیں، جس کے تحت ایک ماہ پر محیط مذاکراتی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کا مقصد جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کا خاتمہ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام آبنار ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی اہم معاملات اب بھی حل طلب ہے، جن میں ایران پر عائد پابندیوں میں ممکنہ نرمی کی حد ایک بڑا اختلافی نقطہ بنی ہوئی ہے، جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اگر ابتدائی مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو ایک ماہ کی مدت کو باہمی اتفاق سے مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ فتنہ الخوارج کے 100 سے زائد دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ کامیاب آپریشن کے بعد علاقہ کلیئر KPK کے شہر ہنگو میں فتنہ الخوارج کے 100 سے زائد دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس CTD اور دیگر اداروں نے فتنہ الخوارج کی دراندازی ناکام بنائی۔ کامیاب آپریشن کے بعد اسکول، دیگر املاک اور پہاڑی علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں کے ماچھر گولے آبادی پر گرنے سے 6 شہری شہید جبکہ 13 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد اپنے ہلاک ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھا کر فرار ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں کے ماچھر گولے آباد پر گرنے سے 6 شہری شہید جبکہ 13 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد اپنے ہلاک ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھا کر فرار ہوئے۔ IG KP ذوالفقار حمید نے آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انعامات اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ IG ذوالفقار حمید نے کہا کہ KPK پولیس فتنہ الخوارج کا مکمل صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عوام کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی روک تھام کے لیے معاہدہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی اسمگلنگ اور استعمال اور نشو آور اشیاء کی روک تھام میں تعاون کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومت پاکستان جبکہ وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدہ مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ممالک منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ منشیات کی غیر قانونی فروخت اور سپلائی لائنز کو توڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی واضح کی جائے گی۔ دونوں ممالک کی متعلقہ ایجنسیاں منشیات کے اسمگلرز اور نیٹ ورکس کے بارے میں بروقت معلومات کا تبادلہ کریں گی۔ معاہدے کے تحت اہلکاروں کی تربیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، منشیات کی روک تھام کے لیے بہترین طریقہ کار کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش کی اور کہا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو سیف سٹی پروجیکٹ میں ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن محمد امین اللہ صدیقی کی عدالت نے زمین کے معاملے پر دائر براہ راست شکایت پر اینٹی کرپشن محکمے کو تحقیقات اور قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن سندھ کو ہدایت کی کہ 1 ماہ کے اندر تحقیقات مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔
عدالتی دستاویزات کے مطابق درخواست گزار وکیل غلام اکبر شتوئی نے عدالت میں ڈائریکٹر کمپلینٹ دائر کی، جس کی سلیم رضا بلوچ ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن سندھ، اعجاز محو ریڈر LU، وزنفر علی ڈپٹی سیکرٹری LU، ریاض مکسی مختار کار مراد میمن، خالد معروف اسسٹنٹ کمشنر ضلع ملیر اور دیگر افسران کو فریق بنایا۔ عدالت میں درخواست گزار وکیل غلام اکبر شتوئی نے موقف اختیار کیا کہ 50 ایکڑ زرعی زمین جو کاٹوار گڈاپ ٹاؤن کراچی میں واقع ہے، اس کے معاملے میں مبینہ طور پر غیر قانونی اقدامات کیے گئے، رشوت کے عوض اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ عدالت کی جانب سے جاری حکم میں ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کو ہدایت کی گئی معاملے کی شفاف اور مکمل تحقیقات کر کے 30 دن کے اندر رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت 30 جون 2026 تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار وکیل غلام اکبر شتوئی نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ وہ زمین کے قانونی مالک ہے، مگر انہیں مبینہ طور پر ناجائز ہراسانی، حق تلفی اور انتظامی زیادتیوں کا سامنا۔ درخواست گزار نے کہا کہ معاملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ حقائق سامنے آ سکے، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے۔ کراچی سے خبر دیں گے، ڈپٹی DO ایسٹ کے خلاف جعلی پروموشنز اور اربوں روپے کی کرپشن پر انکوائری شروع۔ اینٹی کرپشن محکمہ نے کراچی ایسٹ میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ایک اہم آفیسر کے خلاف سنگین الزامات پر باقاعدہ انکوائری شروع کر دی، جس میں جعلی پروموشن، سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کو غیر قانونی طور پر گرانا، اسکول بلڈنگز کو فروخت کرنا، ملبہ بیچنے سمیت اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کے الزامات شامل ہیں۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز احمد ابرو اور DD یونس رند کی ہدایت پر ضلع ایسٹ کی تفتیشی افسر مشتبہ عباسی کی جانب سے ڈپٹی DO ایسٹ ذاکر حسین بھرگڑی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مذکورہ آفیسر نے بغیر ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی منظوری اور قانونی طریقہ کار کی سینیارٹی کے بغیر تیزی سے ترقی حاصل کی۔ درخواست گزار بیرسٹر احرار جاوید کی جانب سے مزید یہ الزام عائد ہے کہ متعلقہ آفیسر نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سرکاری نوکریوں اور انتظامی فیصلوں میں بے ضابطگیاں کی، جبکہ اینٹی کرپشن کی تحقیقات میں شامل اسکولوں میں جہانگیر روڈ، PECHS، سیتا نگر، مانک اسکول، ڈالمیا، نارو ریجن، گلے رانا، ایوب کوٹ، بلوچ کالونی، منظور کالونی اور محمود آباد سمیت مختلف علاقوں کے 18 سے زائد سرکاری اسکول شامل ہیں۔ اینٹی کرپشن محکمہ نے محکمہ تعلیم کے XEN ورکس سروسز، ضلع ایسٹ چیف مانیٹرنگ آفیسر اور دیگر متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ تمام سرکاری اسکولوں کا مکمل ریکارڈ، پرانی اور نئی تصاویر، عمارتوں کی حالت سے متعلق تفصیلات، دیگر شواہد فوری طور پر پیش کیے جائیں۔ اس کے علاوہ متعلقہ افسران کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق یہ معاملہ نہایت اہم اور فوری نوعیت کا ہے، جسے ٹاپ ترجیح دی گئی ہے تاکہ مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ خراب ATM لگانے والے بینک ہو جائیں ہوشیار۔ ATM کی خرابی اور صارف کو ذہنی اذیت پہنچانے کے خلاف کنزیومر پروٹیکشن کورٹ میں درخواست دائر، عدالت نے نجی بینک پر 15,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ درخواست گزار فراز فہیم ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ 2019 میں رقم نکالنے کی کوشش کے دوران ATM نے رقم جاری نہیں کی۔ ATM سے رقم نکالنے کے دوران کارڈ مشین نے ضبط کر لیا۔ رقم اور کارڈ نہ ملنے سے صارف کو شرمندگی اور پیشہ ورانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے کہا کہ نکلوائی گئی رقم اور سروس چارجز صارف کو واپس کر دیے گئے۔ ابتدائی طور پر سروس حاصل کرنے کے لیے رقم کی کٹوتی اور مشین کی خرابی کے باعث کارڈ کی ضبطگی سروے میں کمی کے زمرے میں آتا ہے۔ نجی بینک نے بتایا کہ درخواست گزار کی شکایت بینکاری قوانین اور پیمنٹ سسٹم اینڈ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ 2007 کے تحت آتی ہے۔ بینکاری قوانین کے تحت شکایت کنزیومر کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ عدالت نے کہا کہ شکایت کنندہ کو رقم واپس ملنے پر مالی نقصان ثابت نہیں ہوتا، ذہنی اذیت، پیشہ ورانہ خلل اور وقت کے ضیاع کی تلافی ضروری ہے۔ نجی بینک درخواست گزار کو 15,000 روپے بطور ہرجانہ ادا کرے۔ انگلینڈ کا پاکستان کے خلاف 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کروانے کا امکان۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق انگلینڈ نے دونوں کرکٹ بورڈز کے ساتھ ابتدائی بات چیت کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق انگلینڈ کا نیا فیوچر ٹور پروگرام اگلے برس آسٹریلیا کے خلاف ہوم ایشز سیریز سے شروع ہوگا، جس کے بعد پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف طویل ٹیسٹ سیریز شیڈول کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کی مختصر سیریز بھی فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ ہوگی، جبکہ
ان ٹیموں کے ساتھ وائٹ بال سیریز بھی کھیلی جائے گی. رپورٹس میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف وائٹ بال سیریز انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوں گی.